آج نوجوان بے حیائی کو فیشن سمجھتا ہے، آج ہماری بہنیں ناچنے کو ٹرینڈ سمجھتی ہے، ایک آدمی سود کھانے کو بینک سے ملنے والا فائدہ سمجھتا ہے، ایک آدمی برائی، بے حیائی، بدکاری میں مبتلا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارے کہہ لیجئے کہ زمانے سے قدم ملا کر کے چلنا ہے۔ اللہ کی قسم، اس امت پر سب سے بڑا کہہ لیجئے کہ سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی منحوسیت جو چھائی ہے وہ یہ ہے کہ آج امت کی اکثریت گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی، کیا ہم میں کا کوئی ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اس نے شرک کے بارے میں نہ سنا، اس نے سود کی حرمت کے بارے میں نہ سنا ہو، اس نے بے حیائی کے بارے میں نہ سنا ہو، اس نے شراب نوشی کے بارے میں نہ سنا ہو، اس نے نشے کے متعلق نہ سنا ہو؟ لیکن ہمارے گناہ، ہمارے دلوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم پورے سال سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم عمل کرنے والے کان سے نہیں سنتے، عمل کرنے والے کان سے سنتے تو آج رمضان کی تراویح میں جو مسلمانوں کی نماز کی تعداد ہوتی ہے ایک نفل نماز میں، روزانہ فرض نماز میں ویسی مسلمانوں کی تعداد ہوتی ہے، ویسی تعداد ہے۔ ہم عمل کرنے والے کان سے نہیں سنتے۔ ہم کس کان سے سنتے ہیں؟ ہم مزے والے کان سے سنتے ہیں۔ نہیں، فلاں صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، ان کی باتیں بڑی لچھے دار ہوتی ہیں، فلاں کی بات بڑی لچکدار ہوتی ہے۔ نہیں، عمل کرنے والے کان سے سنو، ورنہ یقین جانو یہ زندگی ایسے ہی رہ جائے گی، یہ زندگی ایسے ہی اللہ کی نافرمانیوں میں گزرے گی، یہ زندگی ایسے ہی بلا توبہ کے گزرے گی، یہ زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جائے گی، اور اس کا انجام اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے کہ کہیں جہنم تک نہ پہنچا کر کے لے جائے ہمیں اور آپ۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان کے گناہ اگر رمضان میں معاف نہ ہوں گے تو اس کے گناہ کب معاف ہوں گے؟ انسان کی خطائیں اگر رمضان میں معاف نہ ہوں گی تو کب معاف ہوں گے؟ اللہ نے جو اتنا عظیم مہینہ، اتنی عظیم رحمت کا نزول کیا ہمارے اوپر، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گناہ کب معاف ہوں گے؟ یا اللہ، اللہ نے یہ موسم، اللہ نے یہ موقع، اللہ نے یہ فرصت ہم اہل ایمان کو دیا ہے، ہم نوجوانوں کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی قسم، تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئیں، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں۔ میرے بھائی، اس سے بہترین موقع میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اور ہماری زندگی میں دوبارہ کبھی ملنے والا ہے۔ اللہ، یہ موقع، اس کے بارے میں مسند امام احمد کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ذرا غور سے سننا میرے بھائی، ذرا اس موقع کی غنیمت کو تو دیکھو۔ کہا دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے کچھ دن کے بعد ان میں کا ایک آدمی میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال تک زندہ رہا۔ اللہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھا کہ جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے وہ بعد میں جنت جاتا ہے، اور جو 1 سال کے بعد بستر پر مرا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں جاتا ہے۔ خواب نے بے چین کر دیا، پریشان ہوئے، بھاگے بھاگے صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے ابو طلحہ؟ کہا میں نے خواب دیکھا وہ جو 2 آدمی ایمان لائے تھے ان میں سے ایک میدان جنگ میں شہید ہوا اور دوسرا 1 سال کے بعد بستر پر مرا تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ 1 سال کے بعد بستر پر مرنے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت کے اندر جاتا ہے۔ یا رب، شہید سے پہلے جنت میں عام آدمی، حیرت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طلحہ ذرا یہ بتاؤ، جو بعد میں زندہ رہا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ یا اللہ، اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ آج ہمارے نوجوان چورستوں پر، بیٹھکوں پر، چائے کی دکانوں میں، گیم کھیلنے میں، بے حیائی میں، برائی میں، بدکاری میں، غیر ضروری کاموں میں اس وقت کو گزار دینے۔ کہا یہ بتاؤ، جو 1 سال کے بعد مرا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ اس نے اللہ کے لیے نمازیں پڑھی، اللہ کے لیے روزہ رکھا،
قیام کیا، لیلۃ القدر کو پایا، کہا اس کی برکت ہے، اس کے ساتھ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ نے شہید سے پہلے اسے جنت کے اندر چکا دی۔ یا رب یا رب، ہمیں بھی یہ برکت اللہ نے دی، ہمیں بھی یہ موقع اللہ نے دیا ہے، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بزرگوں کو، ہماری خواتین کو یہ موقع اللہ نے ہمیں بھی دیا۔ کہا